السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا. تو میں لے کے آئی ہوں ہماری بہت ہی سویٹ سی رائٹر عثمہ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ کی ایپیسوڈ 14. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. شہیر. ایسا لگ رہا تھا وہ تعمر ہی اسے یوں ہی اپنے حصار میں رکھنے والا ہے جب فاطمہ نے اسے ہوش میں لانا چاہا تھا. جی جانے شہیر. شہیر کے لب اس کے کان کی لو کو چھوتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کر رہے تھے. کل ڈیوٹی پر جانا ہے مجھے. کوئی اگر اسے اس قدر دھیما بولتے سنتا تو شاید یقیناً گشکا کر رہ جاتا. ایسا لگ رہا تھا کچھ پل کی غربت نے فاطمہ سے زبان کی کرواہٹ تک چھین لی تھی جبکہ شہیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا. بٹ ہمیں اپنے ہنی مون پر جانا ہے رائٹ. اس کی انگلیاں فاطمہ کے چہرے کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے گویا بہت کچھ یاد لانے کی کوشش میں تھی. میں زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتی تھی اور کچھ ملک کے حالات اور ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے بھی ہاسپٹل ڈاکٹر پر رسک نہیں لینا چاہتے ہیں. فاطمہ نے اپنا مدعا بیان کیا تھا. شہیر کے سہارے لطیف جذبات بھگ سے اڑے تھے. حیرت یہ تھی وہ بنا ایسے کچھ کہے پیچھے ہٹا اور بیڈ پر دراز ہوا تھا جبکہ فاطمہ پوری طرح ششوپن میں مبتلا ٹھہری تھی اور ساتھ میں نئی فکر ستانے لگی تھی کہ اسے سونا کہاں تھا کیونکہ اس کے بازو میں سونا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں لگ رہا تھا. کتنی دیر روم میں گمبھیر خاموشی کا راز رہا تھا جبکہ کوئی راہ نجات نہ دیکھ وہ لائٹس آف کرتے اس کے برابر سوئی تھی. البتہ کمفرٹر الگ لے لیا تھا. شہیر کی خاموشی سے وہ یہی سمجھ پائی تھی کہ وہ سو چکا ہے جبکہ وہ اس کی تمام سوچوں کے برعکس چلتے اس کے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی طرف کروٹ بدلتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا. فاطمہ اس پر کسی حد تک غصہ تھی اور وہ شخص خواہ اس پر استحقاق جتانے کی کوشش میں تھا. کل تم ہاسپٹل سے ریزائن کر کے آؤ گی. وہ اسے باہوں میں سمیٹتے درست لہجے میں گرایا ہی تھا جبکہ وہ اس کا نیا فرمان شاہی سنتے شاک تھی. ایک بار پھر سے اس سے دور ہونا چاہتا پر وہ اس کی ہر کوشش ناکام بناتے اسے پوری طرح جکڑ گیا تھا. کچھ دن تو میں تمہاری یہ دور رہنے والی نوٹنکی تو سہ سکتا ہوں لیکن یہ بات دل و دماغ سے ازبر کر لو کہ جب میں اپنی آئی پر آیا تو یقیناً تمہاری مشکلوں میں مزید اضافہ ہوگا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. وہ جس انداز میں احسان جتاتے ہوئے بول رہا تھا فاطمہ حیران تھی. تم مجھ پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے شہیر. فاطمہ کی آواز بھر آئی تھی. اسے شہیر کے اس حد تک جانے پر افسوس تھا. تم میری باہوں میں ہو. اس سے زیادہ اور کیا پروف چاہیے جانے باہر کہ میں کس حد تک تم پر مسلط رہنے کا حق رکھتا ہوں. نیم اندھیرے میں اس نے فاطمہ کے کانوں کی لو پر پرتفش سانسوں کا لمس چھوڑا تھا. فاطمہ نے اپنی سانس روک لی تھی جب وہ یوں ہی اس کی کمر پر ہاتھ جمائے کروٹ کے بل سوئی فاطمہ کو سیدھا کیا اور خود اس پر جھکا تھا. مجھ سے ٹکرانے کی ضد چھوڑ دو فاطمہ. مجھے تم سے نوکری کروا کے تمہیں ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر لوٹوں تو تم مجھے پرسکون رکھنے کے لیے خود بھی فریش ہو. شہیر کے لب ذرا سے اس کے لبوں سے مس ہوئے تھے تو گویا وہ صدیوں سے گہری نیند سوتی شہزادی کی ہوش میں آئی تھی اور شہیر کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلنے کی کوشش کی تھی. تم اس قدر پسماندہ سوچ کے مالک ہو سکتے ہو. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شہیر. میں صبح آغا جان اور آپ ہی کو تمہاری ساری کرتوت بتاؤں گی. وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جب وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ گیا تھا. نیم اندھیرے میں بھی وہ اس کے غصے بھرے تاثرات کا اندازہ کر سکتا تھا. کیا بتاؤ گی انہیں؟ ابھی میں نے تمہیں اپنے خوبصورت سے گھناؤنے عزائم سے آگاہ نہیں کیا اور تمہیں میری کرتوت پتہ چل جائیں گی. از اٹ فیئر انف؟ وہ اس کی حالت کے مزے لے رہا تھا جبکہ اس کے ذہنی لبولے جنہیں فاطمہ کو عجیب لاج میں مبتلا کیا تھا. پرے مرو تم شہیر. فاطمہ نے آخری کوشش کرنا چاہی تھی. کل صبح تک کا ٹائم ہے. اچھے سے سوچ لو کہ میرے خلاف جا کر تم اپنا ہی نقصان کرواؤ گی مائی ڈیئر وائف. سو بی کیئرفل. وہ اس کے رخسار چومتے پیچھے ہوا تھا اور ایک تکیہ اٹھائے سینے پر رکھا تھا. فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس شخص کو ڈیل کرے. وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں غلطہ نیند کی وادیوں میں گم ہوئے تھے. زرکاشا جی بے بسی کی مورت بنی بیٹھی تھی. اسے دیکھ رہی تھی. رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ اس کے کبرڈ سے ایک چیز اٹھاتے بیگ میں شفٹ کر رہا تھا. ادھر حریر کو زرکاشا کی فکر کھائے جا رہی تھی. وہ اتنی میچور کہاں تھی کہ جو اسے عمر کے ساتھ بھیج دیا جائے. تبھی وہ اسلام کے سوتے ہی اس کے روم میں آئی تھی. سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے شاکڈ ہوئی. زرکاشا صوفے پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی جبکہ وہ بھرپور فرصت سے اس کا سامان اٹھا اٹھا کر بیگز میں ڈال رہا تھا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور تم کیا کر رہے ہو اس وقت زرکاشا کے روم میں؟ وہ طیر زدہ سی بولتی اس کے قریب آئی تھی. یہ میری وائف کا روم ہے مام. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے روم میں میرا ہونا کچھ انوکھا ہے. وہ اپنے کام کو سٹاپ کرتے بولا تھا. عمر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ تم اپنے بھر عمل سے زرکاشا کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہو؟ حریر دبے دبے غصے میں بولتی عمر کے قریب آئی تھی جب وہ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کرتے حریر کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کیا تھا. اب کوئی مسئلہ باقی رہا ہی نہیں ہے مام کیونکہ میں آپ کی لاڈلی کو لے کر یہاں سے موو کر رہا ہوں.
آف کورس مہران دادو کے پورشن میں تو بالکل نہیں. اس نے جس طرح حریر پر نیا مدعا کھولا وہ شاک تھی. عمر زرکاشا تمہارے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی، یہ چیز سمجھو تم. اور پھر آغا جان کا غصہ کچھ نارمل ہونے دو، میں ان سے بات کروں گی. حریر کے دل پر یہ سب اثر چھوڑ رہا تھا کہ وہ صرف بیٹا ہی نہیں بیٹی سے بھی دور ہونے جا رہی ہیں. لیکن میں ان کے کسی غصے کا نہ تو شکار بننا چاہتا ہوں نہ ہی کوئی انتظار کر سکتا ہوں. یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم آج ہی گھر چھوڑنے والے ہیں. اس نے سامنے اچکائے بے حسی سے کہا تھا جبکہ حریر دل تھام کر رہ گئی تھی. زرکاشا کی آنکھیں سامنے باتوں کا منظر پیش کرنے لگی تھی. تمہیں جانا ہے نا تو تم جاؤ. عمر پر زرکاشا کہیں نہیں جائے گی. حریر کا بس نہیں چل رہا تھا. اس کی بدتمیزیوں پر اس کا چہرہ تپڑوں سے لال کر دیتی. پلیز مام یار، آپ کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہو اس چیز کو لے کر جو ممکن ہی نہیں. زرکاشا بتائیں نہیں کہ آپ میرے ساتھ اپنی خوشی سے جا رہی ہیں. عمر نے اس کے برابر آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جس انداز سے کہا وہ بس لگ سکتی تھی. تم اپنی ماں کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو عمر. زرکاشا کہیں نہیں جائے گی. تمہیں جانا ہے نا، جاؤ. حریر زرکاشا کے پاس آتی اس کا بازو تھام گئی تھی جو پھر سے آنسو بہانے میں مصروف نظر آئی تھی. فار گاڈ سیک زرکاشا، آپ تو رونا بند کر دیں. نہیں توڑا آپ پر کوئی ظلم کے پہاڑ میں. اور مام آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ہمیں یہاں نہیں رہنا تو اٹس مین نہیں رہنا ہے. وہ ملامت بھرے انداز میں زرکاشا کا ہاتھ حریر سے چھڑا گیا تھا. تم پاگل ہو چکی ہو عمر. رات کے اندھیرے میں اسے لے کر جاؤ گے تو کیا کہیں گے ہم لوگوں کو؟ تمہارے بابا اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. از اٹ انف آئی تھنک. شاید ہی کبھی حریر نے عمر سے اس انداز میں بات کی ہو جبکہ عمر زرکاشا کو گھورنے لگا تھا جسے حریر کی غصے میں اس کا ہاتھ ہوا مزید سہمی تھی. مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے. عمر بے فکری سے سانے اچکایا تھا جبکہ حریر اس کا اتنا کھڑا انداز دیکھتے بے بس نظر آ رہی تھی. میں نے آلریڈی اپنی پیکنگ کر لی ہے زرکاشا. میں اپنا سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد آپ کا سامان اٹھانے آؤں گا. سو بی ریڈی. وہ حریر کو سرے سے اگنور کر گیا تھا جبکہ اسے اپنے بیٹے کا انداز بہت ہرٹ کرنے لگا تھا. اس وقت سب اپنے اپنے رومز میں سو رہے تھے. ان کی سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا کہ کیا کرے تو کیا نہیں جبکہ عمر ان کی آنکھوں کے سامنے زرکاشا کا ہاتھ تھام کر لے گیا تھا. کوئی اس حد تک کہ ضدی کیسے ہو سکتا ہے. یہ زرکاشا کو پہلی بار احساس ہوا تھا. وہ اسے جسے امپارٹمنٹ میں لایا تھا وہ ہاسپٹل کی طرف سے ہی عمر کو الاٹ کیا گیا تھا. 2 ماسٹر بیڈ رومز کے ساتھ ایک لگژری کچن اور ڈائننگ ہال ان دو کے لیے تو کافی تھا مگر زرکاشا کو یہ کم ستایا جا رہا تھا. وہ ان سب سے دور کیسے رہے گی؟ عمر سب سامان شفٹ کرنے کے بعد اندر آیا تو اسے پھر سے گھٹنوں میں سردی دانت پیس کر رہ گیا جبکہ وہ فرش پہ بیٹھی تھی. بٹ نان سینس زرکاشا، گیٹ اپ فرام ہیئر. وہ اس کا ہاتھ بازو پکڑتے ہوئے بولا تھا. زرکاشا کو بادل نخاستہ اٹھنا پڑا تھا. آپ مجھے روتی ہوئی نظر نہیں آئے. حیرت در حیرت یہ تھی کہ وہ شخص کہہ رہا تھا جسے قدم قدم پر اڑانے کا خواہش رہا تھا. زرکاشا نے سسکاری بھری تو عمر نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا اور وہیں اس کی سانس تک بند ہوئی تھی. لسن ٹو می زرکاشا، میں جانتا ہوں اگر ہم وہاں رہتے تو شاید آج نہیں تو کل سب ٹھیک ہو جاتا اور فیملی شاید ہمارے اس رشتے کو قبول بھی کر لیتی. لیکن میں چاہتا نہیں کہ کچھ ٹھیک ہو. عمر کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا جبکہ زرکاشا اس کے ارادے جان کر ششدر رہ گئی تھی. میں اس گھر کے ہر فرد کو یہ ریلائز کروانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہو جائے تو اسے کتنا ہارٹ فیل ہوتا ہے. پاس رہ کر دنیا بنا لیں، جیتے جی آپ کو مرا ہوا سمجھ لیں. وہ دکھ اس دکھ سے میں نے آشنا کروانا چاہتا ہوں. وہاں سب نے مل کر عمر آگر کے وجود کو اندیکھا کیا اور اب میں نے ان سب کو اندیکھا کر دیا. اس میں کچھ عجیب نہیں تھا کہ شخص کو سمجھنا ناممکن تھا لیکن زرکاشا کی خوش فہم دل سے یہ آخری امید بھی نکل گئی تھی کہ وہ یہ سب اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے کر رہا ہے. اسے زرکاشا کو اپنے پاس رکھنا تھا ان سب کو نیچا دکھانے کے لیے. زرکاشا اس کے سینے میں دبی رو رہی تھی. ابھی وہ چاہتا تھا کہ وہ نہ رہے جبکہ وہ اسے جلانے رلانے کا ہر کام سر انجام دے رہا تھا جبکہ وہ پیچھے ہٹتے اس کے چہرے پر آئے مال سمیٹ کیا تھا. آپ فریش ہو لیں زرکاشا، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں. عمر کا نارمل ہوتا انداز اسے سچپن میں مبتلا کر رہا تھا جبکہ وہ سیل اٹھائے باہر نکل گیا تھا. زرکاشا کی توجہ بھی اس کے سیل کی طرف ہوئی تھی جہاں حریر کے کئی میسیجز اور کالز آئے تھے. وہ ان سے کال ملا گئی تھی. زرکاشا پلیز بیٹا پریشان نہیں ہونا. اگر عمر کچھ غلط کرے تو مجھے بتانا. اور ہاں بیٹا مجھے لوکیشن سینڈ کرو. میں اور تمہارے بابا ابھی آ رہے ہیں. اور یہ جلدی جلدی بول رہی تھی جبکہ اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی بھی آواز آئی تھی. زرکاشا نے عمر کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے انہیں اپنی لائیو لوکیشن شیئر کی. اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فاطمہ اور عمر کے ہاسپٹل کے آس پاس ہی تھے. تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.